جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں یا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پایا ہے، اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے، تو ان کے پیچھے کوئی ان کی سپورٹ تھی، کوئی چیز تھی۔ جس طرح حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اگر اکیلا کوئی شخص ساری عمر عبادت کرتا رہے، عمر بھر اپنا جو پیشانی ہے وہ عبادت کے پتھر سے پھوڑتا رہے، لیکن باوجود اس کے اس کا نفس پاک نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جب انسان عبادت کرتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے، تو شیطان بالکل تقریباً 20-25 فٹ کے فاصلے پہ رہ کے ہنستا ہے، مسکراتا ہے کہ اب یہ عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، کہتا ہے کہ تو ذکر سے فارغ ہو، پھر میں تجھے مینج کر لیتا ہوں، تجھے سنبھال لیتا ہوں۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ جب انسان ذکر سے فارغ ہوتا ہے یا نماز سے فارغ ہوتا ہے تو پھر وہی کام۔ میں پڑھ رہا تھا نیٹ پہ ایک پوسٹ کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ حاجی ہیں، سب سے زیادہ نمازیں یہاں پہ پڑھی جاتی ہیں، لیکن یہی ملک بے ایمانی پہ پہلے نمبر پہ ہے۔ حج کرنے کے باوجود ہر سال لاکھوں کروڑوں لوگ حج کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ جب حج سے فارغ ہو کے یہاں پہ اپنا کاروبار سنبھالتے ہیں، دکانیں سنبھالتے ہیں، تو یہی لوگ جو ادھر ادھر 10 روپے کی چیز ہوتی ہے اسے 100 روپے میں بیچتے ہیں۔ ہاں، تو یہ بات جو ہے ایک ہمیں اس کا مشاہدہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ بات ٹھیک ہی ہے شیطان کی کہ جب وہ کہتا ہے کہ تم اپنے فرائض سے فارغ ہو، پھر میں تجھے دیکھ لوں گا، اپنی مرضی کے مطابق چلاؤں گا۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ دراصل اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انسان کو کوئی چلانے والا یا ایک ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو اس راہ کے تمام نشیب و فراز سے واقف ہو۔ ہم ہی لوگ جو ہے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی ایک تسبیح پڑھ لی تو ہم جو ہے نا اس سے خدا کو پا لیں گے، یا ہم راہ حق پہ آ گئے ہیں، ہم باطل کے سامنے ڈٹ کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ ایک تسبیح پڑھ کے ایسا سمجھ لیتے ہیں نا کہ جیسے ہم نے خدا کو پا لیا۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ دراصل وہ شخصیت کون ہوتی ہے؟ وہ مرشد کی ذات ہوتی ہے، کہ مرشد ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر کامل مرشد ہو، اللہ والا ہو، جس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کا وصال اس کو نصیب ہو گیا ہو، تو پھر وہ اپنے طالب کو ذرا بھی جو ہے وہ ادھر ادھر ہونے ہی نہیں دیتا، بھٹکنے بھی نہیں دیتا۔ یہ زندگی تو کیا قبر میں بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، بروز حشر کو بھی اس کا جو ہے وہ مکمل ساتھ دیتا ہے۔ تو مرشد کو اختیار کر لینا، مرشد کو جو ہے سلیکٹ کر لینا، مرشد بنا لینا، بذات خود یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ حضرت واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے کہ دعا کرنے سے بہتر ہے کہ دعا کروانے والا آپ کو مل جائے، جس سے آپ دعا کروا رہے ہوں تو وہ مل جائے تو وہ بہتر ہے۔ یہ جو آپ دعا یا یہ جو خود بخود مجاہدے کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ کوئی تمہیں کروانے والا، کوئی تجھ پر نظر کرنے والا جو ہے وہ مل جائے۔ وہ ملے گا تو کیا ہوگا؟ وہ ملے گا تو تمہارا کام بن جائے گا، یہ دنیا سے بڑی آسانی سے، خیر و عافیت سے، ہر فتنے سے خود کو محفوظ کر کے گزر جاؤ گے، اور آگے کے بھی جو نشیب و فراز ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو کامیابی ملے گی، بلکہ یہاں پہ بھی آپ کو دیدار الہی نصیب ہوگا، کامیابی نصیب ہوگی، روحانیت نصیب ہوگا، نور نصیب ہوگا، اور آگے بھی جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ صرف مرشد کا مل جانا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ مرشد جب مل جائے تو اس کی قدر جو ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ بھی ہمارے سینے میں ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ بس ایک بار بنایا تو پھر ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اس کی مرضی کے خلاف ہے یا جو اس کی مرضی سے ٹکرا رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مل گیا ہے تو اسے فیض حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، جو فیض حاصل کرنے کا فارمولہ ہے، تو وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور کم از کم پہچان ہونی چاہیے کہ یہ چیز ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، یہ چیز ہے، اس سے یہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان چیزوں کی معرفت تو
انتہا کی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، معرفت کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا۔ اب میں دو چیزوں کا ذکر کروں گا۔ اب اگر کسی کو مرشد مل جاتا ہے تو اس کو فیض مل رہا ہوتا ہے، وہ جب ذکر کرتا ہے، لیکن ایک دو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ پر ان کی وجہ سے فیض بند ہو جاتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مرشد کا ملنا اور اس پہ یقین کرنا یہ لازم و ملزوم ہے، اختیار کرنا ہوتا ہے انسان۔ جب مرشد کی ذات پہ آپ کو شک پڑ جائے یا مرشد کے متعلق آپ کچھ غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں، مرید چاہے کتنے ہی بڑے مقام پہ کیوں نہ پہنچ جائے، وہ مرشد کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آئی بات کی؟ مرشد جو ہے وہ مرشد ہوتا ہے، اور اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مرید تھا حضرت جنید بغدادی کا، تو وہ آپ کی خدمت میں آیا، بیعت ہوا، ذکر ملا، تو کرتے کرتے ذکر کے دوران اسے کوئی کشف ہونے لگے یا اس نے کچھ چیزوں کو دیکھ لیا، تو جب دیکھ لیا تو اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہو گیا، اور اس نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اب جو ہے وہ مرشد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں خود ہی جو ہے وہ اس قابل ہو گیا ہوں۔ تو اس نے وہاں مرشد کی خدمت کو ترک کر دیا، بلکہ خود ہی جو ہے وہ لوگوں کو اپنی کرامات سنانے لگ گیا، مرشد سے لوگوں کی توجہ ہٹانے لگ گیا، اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں اس طرح جنت کی سیریں کرتا ہوں، آسمان کی سیریں کرتا ہوں، یہ روحانی مقام دیکھتا ہوں، وہ دیکھتا ہوں۔ تو اس طرح حضرت جنید بغدادی جو ہے وہ محفل میں بیٹھتے اور اکثر اس مرید کو یاد کرتے، تو ایک نے آگے سے یہ کہا کہ حضور وہ تو فرماتے ہیں کہ مجھے مقام مل گیا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کسی روز بلاؤ۔ تو جب وہ آیا اس نے سارا قصہ سنایا کہ حضرت یہ وجہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم مقام دیکھو تو ایک مرتبہ لا حول ولا قوت بھی پڑھ لینا، تاکہ اس مقام کی حقیقت کا بھی آپ کو ادراک ہو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ جب اس کو تو وہ شیطان اور نفس یہ سب سیر کرواتے تھے، وہ سیر کے دوران جب جو ہے اس نے یہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ جو ہے وہ گند پر آ کر گر گیا۔ تو اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ مرشد پر آپ کا یقین ہونا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کے اندر مرشد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، خود کو کبھی اوپر نہ بنائیں، بلکہ چاہے جتنا بھی کامیاب ہوں عاجز رہیں، عاجزی بہت بڑی چیز ہے، اور مرشد کو جو ہے وہ ترجیح دیں ہمیشہ۔ جو مرشد کہے، جو اس کا مقام ہے، یہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اس چیز کا جو ہے وہ بارہا جو ہے وہ اعلان کریں کہ میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب آپ یہ کریں گے تو اس سے آپ کو جو ہے وہ بڑا رزلٹ ملے گا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ مرشد کی جو ہے وہ خدمت میں جاتے ہیں، آگے سے مرشد کو ہی پڑھانے لگ جاتے ہیں، باتیں بتانے لگ جاتے ہیں، اپنے مشاہدات بتانے لگ جاتے ہیں، مقام دکھانے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیے اگر وہ کامل مرشد ہے اسے خود ہی خبر ہوتی ہے، اور جب آپ یہ بتاتے ہیں تو یہ اندر سے آپ کی فیض کی جڑیں جو ہے وہ یہ چیزیں کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ سو مرشد کی خدمت میں امن سے بیٹھیں، اپنی کرامات یا اپنے واقعات ان کو کبھی نہ شیئر کریں، بلکہ جو وہ بات کہے اگر آپ جانتے بھی ہیں تو اس طرح ریئیکٹ کریں کہ آپ جیسا کہ نہیں جانتے، اور ان کی بات کو ترجیح دیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔